عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 کی تفسیر کا آغاز ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لَاذْکُرُوا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَہْدِی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم تمہارے عہد کو، وَإِیَّایَ اور صرف مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ پس تم ڈرو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اب اس رکوع میں بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں جن کے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے توراۃ، زبور، انجیل کے مخاطبین جو ہیں۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ان کو کیا گیا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے ہیں، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئی تھیں۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے۔ اسرائیل اسی لیے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اسرائیل کو گالی نہیں دینا چاہیے، یعنی ہم تو اکثر ہی بنی اسرائیل یا اسرائیلی کہہ کر ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، یہودیوں کو، تو یہودی کہہ کے ان کو برا بھلا کہنا چاہیے، یہودی کہہ کر ان کے لیے بد دعا کرنی چاہیے جو فلسطین پر ظلم ڈھا رہے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں، تو یہودی کہہ کے کہنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یا پھر لقب ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام ہے اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی جا رہی ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بنی اسرائیل موجود تھے ان کو یہ چیزیں یاد دلائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ پہلے یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں نا، یہ سارا کچھ ان بنی اسرائیل پر گزرا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل تھے، ان سے پہلے جو گزر چکے ہوئے تھے، تو یہ سارا کچھ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو تھے تو یہ ان کو مخاطب کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو پہلے زمانے کے بنی اسرائیل پر گزرے ہوئے واقعات کو یاد دلا کر اور ان کو سارا کچھ یہ بتا کر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل تھے، ان کے جو بڑے گزرے ہوئے تھے، جو ان کے بزرگوں پر انعام کیے تھے، یہ ان کے انعام کا تذکرہ تھا،
اور وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی بد عادتوں میں ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا۔ مثلاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دینا، کتاب اللہ میں تحریف یعنی تبدیلیاں کر دینا، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، جادو کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ، یہ ان کے اندر چیزیں پائی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل کے احوال اتنی تفصیل سے ذکر فرمانے سے بھی یہ مقصود ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بد عمالیوں سے بچے اور ان کے نتائج سے ڈرتی رہے۔ یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتی، اگرچہ یہ لفظ تو واحد ہے مگر جنس مراد ہے، جس میں تمام نعمتیں آ جاتی ہیں کہ اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے یعنی رب تعالیٰ نے تم پر کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یہاں اس عہد کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یعنی وہ ان کا عہد یہ تھا کہ وہ تورات کے احکام کے پابند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا کہ تم تورات کے احکام کے پابند رہو گے اور میں جو پیغمبر بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس پیغمبر کا ساتھ دو گے، اور اللہ کا عہد یہ تھا کہ ملک شام تمہارے قبضہ میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس اقرار کو قبول تو کر لیا مگر بعد میں اس پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لے کر غلط مسئلے بتائے، حق کو چھپایا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کی بجائے ان میں سے بعض کو قتل ہی کر ڈالا اور اپنی ریاست جمائی، اور تورات میں جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پائی جاتی تھیں اسے بھی بدل ڈالا۔ تو انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری کی بجائے اور سمینا و اطعنا یعنی سننے کے بعد اطاعت کرنے کا وہ عہد توڑ دیا، نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ زکوٰۃ اور قرض حسنہ یعنی جو نفلی صدقہ وغیرہ ہوتا ہے اس کی بجائے یہ بخیلی کرنے لگ گئے، کمینگی کی انتہا کو پہنچ گئے اور سود لینا شروع کر دیا۔ رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے اور جہاد کے ساتھ انہیں قوت دینے کی بجائے کتابوں میں تبدیلی یعنی تحریف کرنی شروع کر دی اور جہاد میں جانے ہی سے صاف انکار کر دیا۔ تورات کے بہت سے حصے پر عمل کرنا ترک کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا، یعنی بنی اسرائیل کے دلوں میں۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، فارہبون کے متعلق فرمایا کہ اس کا معنی بھی مجھ سے ڈرو ہے، یعنی خاص مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا والوں کے ڈر نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنی ذات سے ہی ڈرنے کا ان کو حکم دیا، اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا کہ جب تم میرے وعدے کو پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس چیز کے، انزلت نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کے لیے جو، معکم تمہارے ساتھ ہے، ولا اور نہ، تکونوا تم ہو جاؤ، اولا سب سے پہلا، گروہ، کافرین انکار کرنے والا، بھی اس کا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا، ولا اور نہ، تشترو تم لو، بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا
قیمت تھوڑی، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ پس تم ڈرو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقائد اور اخبار انبیاء یعنی انبیاء کی خبریں اور آخرت کے احوال تمام الہامی کتابوں میں یعنی تورات، زبور، انجیل یا جتنے بھی صحائف نازل ہوئے ہیں ان میں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ فرق ہوتا ہے تو صرف بعض احکام میں جو احوال و ظروف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن جب تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس سے پہلے منکر تم ہی نہ بن جاؤ، یعنی سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تمام صفات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، آپ کے والدین کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، تو پھر تم جاننے کے باوجود سب سے پہلے انکار کے یعنی قرآن کے انکاری تم ہی بن رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار تم ہی کر رہے ہو۔ تو اسی لیے اس میں یہ بات کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی سب سے پہلے تم ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے انکاری نہ بنو۔ تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، اس کے برعکس اگر تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے۔ جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو، اپنے آپ پر یہ ظلم نہ کرو۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے تھا، یعنی کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے کہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، اور کچھ لوگ وہ گناہ کا کام کرتے ہیں جاننے کے باوجود، یعنی انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو اس کا یہ گناہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ کفار مشرکین نے جو انکار کیا یعنی مکہ کے امی یعنی اہل عرب جو تھے تو ان کو تو علم ہی نہیں تھا، تو جب کہ یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو تو پہلے ہی ان کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا، تو جاننے کے باوجود تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر رہے ہو۔ تو کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو جہالت کی بنا پہ انکار کر رہے تھے، اس لیے اس کا اشکال جو ہے نا وہ لازم نہیں آتا کہ کفار مکہ نے ان سے پہلے کفر کیا تھا، یعنی سب سے پہلے انکار یہودیوں نے کیا تھا، اس کے بعد مکہ کے مشرکین جو تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، جیسے ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا، اس سے مراد دنیاوی مفاد کے لیے آیات الہی کو چھپانا ہے، یعنی دنیا کے پیسے کی خاطر، دنیا کے تحفے تحائف کی خاطر، دنیا کی عنایات کی خاطر احکام الہی کو چھپا لینا۔ یہ مسلم قاعدہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی کچھ جگہوں پہ ایک واقعہ مفصل بیان ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ وہی واقعہ مختصر بیان ہوتا ہے، تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے کی جاتی ہے، اس کے بعد احادیث سے لی جاتی ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے کم قیمت لینے کا ذکر جہاں آیا ہے اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارا ہے یعنی قرآن پاک میں اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا ہے، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ دنیا کی خاطر اللہ کے احکامات کو بدلنا بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو رشوت لے کر غلط فتوے دیتے ہیں۔ اس آیت کا تعلیم کتاب کی اجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساماناً قلیلہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا کر جو تنخواہ لی جاتی ہے، یا امامت کروا کر، یا مؤذن کی، یا اسی طرح تفسیر کروانے والوں کی، اسی طرح تجوید کروانے، قرآن پاک کی تعلیم چاہے وہ ناظرہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ تجوید کی صورت میں ہو، چاہے وہ تفسیر کی صورت میں ہو، چاہے کوئی بھی دینی علم کے بارے میں کلاسز ہوں، تو اس میں اگر کوئی تنخواہ مقرر کر دیتا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساماناً قلیلہ سے یہ مراد ہے، بلکہ ساماناً قلیلہ سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو صحیح مسئلے کو بدل کر لوگوں کی مرضی کے مطابق غلط مسئلے بیان کرتے ہیں تاکہ جن سے ہمیں چندے ملتے ہیں یا جن سے ہمیں نوازشات ہوتی ہیں وہ کہیں ہماری رک نہ جائیں، تو تاکہ ہم قرآن و سنت کی واضح بات بتائیں گے تو وہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائیں، اور ہم ان کی مرضی کے مسئلے بتا دیتے ہیں اور ان سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، تو یہ ساماناً قلیلہ کے زمرہ میں آتی ہیں۔ اس آیت کا قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ اجرت کسی غلط کام پر نہیں بلکہ ایک نہایت پاکیزہ محنت پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کتاب طب کی ہے، کتاب الطب کی، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کی جو تعلیم انسان دیتا ہے، جو استاد قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، تجوید، قرات یا کچھ بھی حفظ کرواتا ہے، ناظرہ کرواتا ہے، کچھ بھی وہ کرتا ہے، تو اگر وہ انسان کوئی تنخواہ لے رہا ہے یا بچوں سے فیس لے رہا ہے یا کسی مدرسے میں اس کی تنخواہ مقرر کر دی گئی ہے، تو اس میں بالکل اس کی تنخواہ لینی جائز ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری بہترین مزدوری ہی وہ ہے جو تم اللہ کا قرآن پڑھا کر لیتے ہو۔ البتہ جو ساماناً قلیلہ کی بات ہے وہ ایسی بات ہے کہ جو حق بات کو چھپا کر لوگوں کو ان کی مرضی کے مسائل بتائے جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ دنیا کے مال کی خاطر حق بات کو چھپا دینا اور غلط مسئلے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف دم کی اجرت ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کی تعلیم کے بدلے ایک صحابی سے ایک خاتون کا نکاح کر دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے خواہش ظاہر کی شادی کروانے کی، آپ نے فرمایا کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ ڈھونڈ کے، تو وہ جب لینے کے لیے گئے انہیں نہ ملی تو آپ کہنے لگے مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی صورتیں آپ اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پہ یاد کروا دو اور اسی حق مہر کے بدلے میں آپ کا نکاح کر دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے بدلے انسان تنخواہ لے سکتا ہے، اپنی فیس مقرر کر سکتا ہے، یا اس صورت میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے ہے، تو جو لوگ اس آیت کی غلط تعویل کرتے تھے وہی لوگ آج کل قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر علماء کی تنخواہیں مقرر نہ کی جائیں، قاریوں کی تنخواہیں مقرر نہ کی جائیں اور خطبہ دینے والوں خطیب کی تنخواہ مقرر نہ کی جائے تو پھر تو یہ مدارس، یہ مساجد یہ ویران ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہی نہیں، ہمیشہ سے یہ اجرت حلال تھی، بلکہ بہترین محنت اور بہترین اجرت تھی، اور ہے بھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کا قرآن بیچنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے
کہ آیات الہی کے بدلے میں پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے گی نا تو وہ بھی متاع قلیل ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت کم ہے۔ یعنی اگر تمہیں کسی کو کسی کی مرضی کا مسئلہ بتا کر اور حق بات کو چھپا کر تمہیں کو کروڑوں روپیہ بھی دے دیتا نا تو اس کروڑوں روپوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساماناً قلیلہ کی تفسیر میں بتایا ہے کہ یہ تھوڑی قیمت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ اربوں روپے بھی دنیا میں ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس کے نہ دنیا میں کام آئے نہ آخرت میں کام آئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن و سنت کے مسائل کو چھپانا بہت کبیرہ گناہ ہے، اور دنیا کے مفاد کی خاطر یا اپنی دوستیوں کی خاطر یا اپنے کسی بھی دنیا کے فائدے کی خاطر اگر بندہ قرآن و سنت کی بات کو چھپاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آگ کی 2 لگامیں پہنائی جائیں گی جن سے کوئی قرآن و سنت کی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپا لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن و سنت کے مسائل کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے، ان کو چھپانا نہیں چاہیے۔ البتہ قرآن پاک نے یہ ضرور بتایا ہے کہ اللہ کے دین کا کام حکمت کے پیش نظر کرو۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ مدتوں سے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ایک دم اگر آپ فوراً کہیں گے کہ یعنی یہ کام جو ہے نا وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے یا یہ گناہ ہے یا یہ اس طرح، اس کو سمجھائیں لیکن تدریجاً اس چیز کا جو ہے نا وہ ان کو تبلیغ کریں تاکہ وہ قرآن و سنت پہ آ جائے، اور خصوصی طور پر ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ جتنے تیرے بندے بے راہ چل رہے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے تو وہ ایسی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں جو تجھے پسند نہیں ہے، تو یا اللہ تو ان کو صراط مستقیم دکھا۔ اور انسان کو خود بھی اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے تو وہ راستہ دکھا جو تجھے پسند ہے اور تیری جنت کی طرف جانے والا ہے۔ جب ایک انسان دلی طور پر رو کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر صراط مستقیم دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجدت